الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ اجمیری، الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی، برحمتی کا یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین وابنہ الکریم الغوث العظم الجیلانی البغدادی وابنہ الکریم الخواجہ الاعظم الاجمیری وشہید محبتہ الامام احمد رضا القادر البریلوی اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع نبوت و رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و پیارے رضا کی دیوانوں مستانوں، حضرات علماء کرام، سادات اعظام، شیخ الخطبہ، شیخ العلماء، حضور تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، ہم غربائے اہل سنت کے آسرا و مددگار علامہ اختر رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معتمد خاص حضرت علامہ مفتی محمد اختر حسین صاحب قبلہ قادری رضوی علیمی دامہ ظلہ العلی والنورانی، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے تمام برادران اہل سنت، علماء اہل سنت، ائمہ کرام و جملہ حاضرین بزم، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جلسہ میں نے اپنے عزیز مولانا کلیم رضوی اور شفیق رضوی سے کہا تھا انشاءاللہ پچھلی تاریخ بدلے گی، بولو سرکار غوث پاک کے پنجے کا سایہ عرس رضا پر رہے گا انشاءاللہ، اور اس کا بین ثبوت نظر آ رہا ہے کہ ہم سب عرس رضا منا رہے ہیں اور حضور غوث اعظم کے پنجے کے سائے میں منا رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے صدقے میں انشاءاللہ قبر میں بھی ہمیں بڑے پیر کا صدقہ ملے گا اور میدان حشر میں بھی انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ بہت شاندار تقریر حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ قادری علیمی نے ہمیں اور آپ کو سنایا، جس کا دل پتھر ہوگا شاید وہی سمجھ نہ پائے اعلیٰ حضرت کو۔ ایسے بیان، ایسی تقریر سننے سے یقیناً ہر سینہ عشق رضا کا مدینہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت شاندار، بہت اچھی تقریر آپ نے نوازا۔ اس سے پہلے عزیز گرامی حضرت مولانا اویس رضا صاحب نے بھی ایک اچھی تقریر سے آپ حضرات کو نوازا۔ اس سے پہلے نعت شریف بھی ہمارے شفیق رضوی، کلیم رضوی صاحب نے آپ کو سنایا ہوگا، آپ حضرات نے بھی سنایا ہوگا۔ بہرحال ہم سب کے اس نورانی محفل میں آنا، حاضر ہونا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ عرس رضا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش اور ہماری نجات فرمائے۔ ہم سبوں کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے سب مل کے کہو آمین، اسے شفا عطا فرمائے۔ ہم سبوں کے ماں باپ اگر بوڑھے ہیں تو اللہ ان کو بڑھاپے کی تنگی سے بچائے۔ ہم سبوں کے ماں بچوں کو اللہ کامیابی عطا فرمائے، اور اس بزم نور میں، بزم رضا میں جتنے لوگ آج حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سب کو
مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے اور مدینہ طیبہ کے صدقے میں حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور بار بار بلکہ ہر مہینے چھٹی کی حاضری میرے خواجہ کے در کی نصیب فرمائے۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے، ہم سب کو بخش دے، صحت تندرستی عطا فرمائے، ہمارا ملک ہندوستان محفوظ رہے، ہر بلا سے محفوظ رہے، ہر فساد سے محفوظ رہے، اور جو فسادی ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ ذلیل و رسوا فرمائے، اور خواجہ کے غلاموں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اسلام کا جھنڈا بلند سے بلند تر فرمائے۔ بہت شاندار یہ محفل رہی ماشاءاللہ، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مزید کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جو چند گوشے حضرت علامہ اختر حسین صاحب قبلہ جن سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، صحیح بات یہ ہے، اور میں نے دیکھا ہے مدینہ شریف میں اس پرنور فضاؤں میں کہ مفتی صاحب بھی اس کنکر پتھر سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، حق گو عالم ہیں۔ آج ہماری جماعت کو حق گو عالم چاہیے جو تقریر بھی کرتا ہو اور زمینی کام بھی کرتا ہو۔ امام احمد رضا ٹرسٹ کے لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، رضا مسجد بنانے والوں کو، ہمارے کلیم رضوی، شفیق رضوی اور کون کون ساتھی ہیں، سارے ساتھیوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ رضا نام رکھ کر کے آپ نے مسجد کی شان کو بلند کر دی، اور ایسے نام سے آپ نے اپنے ٹرسٹ کو منسوب کیا ہے کہ الحمدللہ انہی کے مسلک سے ہم اور آپ حنفی کہلاتے ہیں۔ تو بڑے ہوشیار ہیں آپ لوگ، مقبول کے نام سے آپ نے ٹرسٹ کو منسوب کر کے اپنی ٹرسٹ کو مقبول بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس ٹرسٹ کو قبول فرمائے۔ مزید انوار احمد قادری، اے حیدرآباد کے رضا کے غلاموں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، سنی بھائیوں، آپ سے گزارش اور اپیل کر کے میں جانا چاہوں گا کہ کلیم رضوی ہوں، شفیق رضوی ہوں، یا جو بھی ہمارے بھائی ہوں، جو دین کا کام کریں، سنیت کا کام کریں، یہ کام ان کا تنہا نہیں ہے، یا کسی مولانا صاحب کا، سید صاحب کیا نام بھول گیا، ارشد میاں صاحب کا کام نہیں ہے، اور کون ہے مولانا صاحب، وہ کہاں گئے، مولانا عثمان رضا صاحب کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے تنہا ان کا کام نہیں۔ ہم سب یہ عہد کریں انشاءاللہ یہ جو بھی کام لے کر چلیں گے، مسجد کا ہو کہ مدرسہ کا ہو یا ٹرسٹ کا ہو، انشاءاللہ ہم زیادہ دور نہیں لیکن کم سے کم کچھ قدم تو ان کے ساتھ چلیں گے۔ بولے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کے بولے انشاءاللہ۔ اور ان کی کوشش یہ ہے کہ رضا مسجد بنی ہے، اب رضا مدرسہ بھی بننا چاہیے۔ بولے انشاءاللہ ساتھ دو گے نا؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ میرا ساتھ دو گے تو یہ آپ کی خوش نصیبی، ورنہ جس کے نام سے مدرسہ ہے نا وہ نام خود ان سے کام کروا لے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو کام کرنا ہے اور پیغام رضا کو ہر سینے تک پہنچانا ہے۔ دیکھیے آپ، امام اعظم ابو حنیفہ ٹرسٹ رضا مسجد والوں کا کام کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا ہے۔ ابھی علامہ صاحب نے آپ کے سامنے جو تقریر کیا، ہر سینے تک رضا کو پہنچا دیا ہے۔ اور یاد رکھو جہاں رضا پہنچیں گے وہاں اجمیر کے خواجہ پہنچیں گے۔ رضا خود نہیں جاتے ہیں، رضا جہاں جاتے ہیں وہاں اپنے بزرگوں کی محبت لے کر کے جاتے ہیں۔ جہاں رضا رہیں گے انشاءاللہ وہاں غوث پاک کا جلوہ نظر آئے گا، کربلا کے حسین کا جلوہ نظر آئے گا، وہاں صحابہ کی محبت نظر آئے گی، وہاں اہل بیت کی جلوہ گری نظر آئے گی۔ اسی لیے میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، ایک رضا کا دامن تھام لو،
ایک رضا کا دامن تھام لو، مراحرہ سے لے کر مدینہ تک سارے دامن تمہارے نظر میں آئیں گے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالی۔ آئیے گفتگو میں کچھ آگے بڑھاؤں۔ گفتگو ہوگی بہت مختصر، کھانسی بھی آ رہی ہے۔ ویسے مجھے تو ان لوگوں نے ایک الگ کام دیا تھا، وہ ہو گیا تو پھر مجھے کیوں بیٹھا دیا؟ وہ ہو گیا نا، سبحان اللہ۔ ارے میاں، میرے رضا نے کہا تھا حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ اور میرے پیارے خواجہ ہند کے راجہ، جن کے ٹکڑوں پر ہم ہندوستان والے پل رہے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک پلیں گے۔ اور کل بھی میرے خواجہ نے اس زمانے کے پرتھوی راج سے بچایا تھا، اور آج بھی خواجہ اور کل بھی خواجہ آج کے پرتھوی راج سے بچائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے، ہمارا ملک خوب محفوظ رہے، ملک میں مسلمان محفوظ رہے۔ تو انہوں نے کام دیا تھا، وہ میں نے کیا، اب پھر دوسرا کام مجھے دے دیا ہے نا۔ بہرحال آئیے ہم سب مل کر کے سب سے پہلے تھوڑی دیر اپنے حضور سراپا رحمت و نور، اللہ تعالیٰ کے حبیب، ہم بیماروں کے طبیب، گنبد خضرا کے مکین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں، جناب رحمت میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے ساتھ ہمارے موسیٰ بھائی رضوی، محترم یزدانی صاحب، ہمارے اندور سے آئے ہوئے الحاج انیس بھائی، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، سبحان اللہ۔ اب سب مل کر کے ہمارے ساتھ کہیے گا، یا رسول اللہ، ذرا جھوم کے، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، اور تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ، اور تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہیں قائم غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ۔ اے رضا کیوں گلی آج سنی ہے، اے رضا آج گلی کیوں سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حیدرآباد کے سنی جنتی مسلمانوں، فخر کرو اپنی قسمت پر کہ ہم اس ذات کا عرس منا رہے ہیں جس نے عرس سے خواجہ غریب نواز کو زندہ رکھا ہے، اور اس سے غوث اعظم کو زندہ رکھا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو بدعقیدے سارے عرسوں پر پابندی لگا رہے تھے، چادر پر پابندی لگا رہے تھے، پھول پر پابندی لگا رہے تھے، مزاروں پر حاضری دینے سے پر پابندی لگا رہے تھے۔ آج جو مزاروں کی حاضری جاری ہے، یہ صدقہ ہے پیارے رضا کا۔ پھول جو پیش ہو رہے ہیں، یہ صدقہ ہے پیارے رضا کا۔ چادر جو پیش ہو رہی ہے، صدقہ ہے پیارے رضا کا۔ آپ مزاروں پر جو عرس ہو رہے ہیں، یہ صدقہ ہے پیارے رضا کا۔ جو نیک کام ہو رہے ہیں، یہ صدقہ ہے پیارے رضا کا۔ اور حال یہ ہے، اس پیارے رضا نے جو دین کا کام، دین کی خدمت کیا ہے، اللہ نے کیسا انعام عطا فرمایا۔ یہ کبھی مت تصور کریے گا کہ یہ حیدرآباد والے ہی صرف اعلیٰ حضرت کا عرس منا رہے ہیں۔ میں اپنی خود بات کر رہا ہوں، بغداد شریف میں تھا ایک زمانے میں، وہاں بھی عرس رضا ہو رہا تھا۔ کربلا میں عرس رضا، نجف اشرف میں عرس رضا، مدینہ میں عرس رضا، مکہ میں عرس رضا، دنیا کے خطے خطے میں عرس رضا ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ معاملہ یہ ہے، ان کی تربت پاک سے یہ آواز آ رہی ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت عطا غریب نواز علماء اہل سنت، یہ ہمارے اور آپ کے اعلی حضرت ہیں. سبحان اللہ. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان یہ ہے، حضور محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے. یہ کسی چھوٹی سی مسجد کے امام کا ذکر نہیں ہے. حدیث نہیں جانے، حدیث دانی نہیں اور خالی محدث کہلایا جائے ایسے نہیں. سید محدث اعظم کی چوچوی کے استاذ معظم حضرت محدث صورتی جو پیلی بھیت شریف میں رہتے تھے، وہ اعلی حضرت کے شاگرد نہیں ہیں، وہ اعلی حضرت امام احمد رضا کے مرید نہیں ہیں. سید محدث اعظم کی چوچوی نے ایک دن پوچھا پڑھتے پڑھتے، حضور آپ کے استاذ کا ذکر اتنا نہیں کرتے، آپ کے پیر و مرشد کا ذکر نہیں کرتے، جب دیکھیے تب آپ بریلی والے مولانا احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں. میاں جو عاشق رسول ہے وہ ہر جگہ عشق رسول تلاش کر رہا ہے، اپنے آقا کی نسبت ڈھونڈ رہا ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی میں بیٹھے ہیں. التمس بادشاہ آپ کی خدمت میں دو زانو بیٹھا ہے، بڑے بڑے اولیاء بیٹھے ہیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی ایک بیگ اٹھے اور کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، سر جھکا. تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے. جب آپ کھڑے ہوتے تو سارا مجمع کھڑا ہو جاتا، بادشاہ بھی کھڑا ہوتا، اولیاء بھی کھڑے ہو جاتے. پوچھا گیا کہ حضور آپ کس چیز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اتنے ادب سے سر جھکا ہاتھ بندھا؟ تو فرماتے ہیں کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں. سامنے سے میرے گلی میں سامنے جو گلی نظر آتی، وہ ایک کتا گزرتا ہے، اس کتے کو دیکھتا ہوں تو میں ادب سے کھڑا ہو جاتا ہوں. کہا حضور وہ کتا کہاں؟ معاملہ یہ ہے اسی رنگ کا کتا میں نے اپنے پیر خواجہ معین الدین کی گلی میں دیکھا تھا. اے زور سے بولو سبحان اللہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عاشق رسول بنو، عاشق رسول. اور عاشق رسول بننا ہے تو بارگاہ رضا میں جاؤ، بارگاہ رضا میں. فرماتے ہیں وہ کتا نہیں ہے، صرف اس رنگ کا کتا ہے. تو مجھے تو وہ اس کتے کو دیکھ کر وہ کتا یاد آیا، اور اس کتے کو یاد آتے ہی میرے مرشد کی گلی یاد آ گئی، اور گلی یاد آتے ہی اجمیر یاد آ گیا، اجمیر یاد آتے ہی میرے قبر کا اجالا معین الدین اجمیری یاد آ گیا. ہے سبحان اللہ. میاں عرض کرنے کا مدعا یہ ہے، جب پیر کی گلی کا کتا معظم بن سکتا ہے، محترم ہو سکتا ہے، تو بتاؤ آپ غوث اعظم تو رسول اللہ کی اولاد ہیں، امام حسن تو رسول اللہ کی اولاد ہیں. جب ان کا ذکر آئے تو کتنا ادب ہونا چاہیے، کتنا ادب ہونا چاہیے. اور یہ اعلی حضرت ہیں، یہ اعلی حضرت ہیں جنہوں نے ہر دل میں عشق رسول بٹھایا، صحابہ کی محبت بٹھائی، اہل بیت کی محبت بٹھائی. اسی لیے تو آج بھی ان کی تربت پاک سے یہ آواز آ رہی ہے، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. سنیوں، انوار احمد قادری تمہیں بتانا یہ چاہتا ہے، یہ شاگرد نہیں ہیں، یہ مرید نہیں ہیں، وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، عالم دین ہیں. سید محدث اعظم کی چوچوی نے پوچھا، بات بات میں آپ اعلی حضرت کا ذکر، تو فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے، اے سید صاحب سنو، وہ علم میری نگاہ میں اتنا قیمتی نہیں، وہ بیعت میری نگاہ میں اتنی قیمتی نہیں،
جتنی بڑی قیمت کی چیز بریلی والے مولانا احمد رضا نے میرے سینے میں ڈالا ہے اور میرے سینے کو مصطفیٰ کا مدینہ بنایا ہے تو بریلی کے مولانا احمد رضا نے بنایا ہے۔ حضور حافظ ملت تحریر فرماتے ہیں کہ صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی یہ سرکار اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، مرید نہیں ہیں۔ حضور حافظ ملت تحریر فرماتے ہیں کہ حضور صدر الفاضل فرمایا کرتے تھے مجھے صحیح معنوں میں ایمان دینے والے مولانا احمد رضا ہیں، مولانا احمد رضا ہیں۔ جو ان کے قریب گیا وہ مصطفیٰ کے قریب ہو گیا، جو ان کے قریب ہوا صحابہ کا قریبی ہو گیا، جو ان کے قریب ہوا وہ اہل بیت کا چاہنے والا بن گیا، ان کا چاہنے والا بن گیا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کا عالم کیا تھا؟ حدیث مبارکہ ہے، بس اس کے کچھ چند جلوے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آقا کریم جلوہ گر ہیں، محفل ہے صحابہ کرام کی، ایک آگوش میں حضرت امام حسن ہیں، دوسرے میں امام حسین ہیں، اور آقا کریم صحابہ کے جھرمٹ میں کبھی حضرت امام حسین کو سونگتے ہیں، کبھی حضرت امام حسن کو سونگتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور بچوں کو تو چوما جاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں زمانے کا قانون بدلا نظر آ رہا ہے۔ ہر دادا اپنے پوتے کو، نانا اپنے نواسے کو، باپ اپنے بیٹے کو، بڑا اپنے چھوٹے کو پیار محبت میں چومتا ہے، اور آپ حضرت امام حسن امام حسین کو سونگ رہے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں الحسن والحسین ریحان من الدنیا، جس کا خلاصہ یہ بزرگوں نے کہا اے میرے صحابہ حسن حسین یہ جنتی دو پھول ہیں، حسن حسین یہ جنتی دو پھول ہیں، اور جنت کے دو پھولوں کو اللہ نے مجھے دنیا میں دے دیا ہے، اور سنو پھول کو سونگا جاتا ہے۔ اعلی حضرت پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا اسی کو یوں گنگناتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، حسین اور حسن پھول۔ اب آپ دیکھیے ابن عبد الوہاب نجدی جس نے کتاب التوحید ایک کتاب منحوس کتاب لکھی، اور اس میں یہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت نہیں ہے۔ اعلی حضرت نے جو رد کیا ہے، اگر وہ رد نہ کرتے تو ہمارے پیر و مرشد حضور بدر ملت عاشق رضا جو عشق رضا میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کے رومے سے عشق رضا کی خوشبو پھوٹتی تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر اعلی حضرت نہ ہوتے تو آج ہم لوگ بدعقیدگی کے نہ جانے کس خاتے میں ہوتے۔ ہمارے ایمان کو بچانے والے مولانا احمد رضا ہیں، ایمان کا تحفظ کرنے والے مولانا احمد رضا ہیں۔ اب آپ دیکھیے ابن عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید اس میں لکھا ہے، حضور کی شان میں کیسی گستاخی کیا ہے یزدانی صاحب، غور سے سنیں۔ وہابی دکھے تو عاشق رسول کا روما کھڑا ہو جانا چاہیے کہ بدعقیدہ میرے نبی کا دشمن جا رہا ہے، اور اعلی حضرت کا یہ شعر پڑھو، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ اب عاشق رسول بھی بنو، چائے بھی پلاؤ، عاشق رسول بھی بنو اور بدعقیدے کو کھانا بھی کھلاؤ، اس کی شادی میں جاؤ، اپنی شادی میں بلاؤ، تو یہ عشق رسول کا تماشا نہیں کرو، عشق رسول کی توہین نہ کرو، اپنے اعلی حضرت پر قربان جاؤ۔ ابن عبد الوہاب نجدی نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ جتنا میرے ہاتھ میں جو عصا ہے لکڑی، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، جو طاقت میری لکڑی میں ہے اتنا طاقت بھی محمد میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو مسلمانوں، نبی کی توہین ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، نبی کی توہین ہے کہ نہیں؟
کسی وہابی کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، کسی وہابی کو کھلاؤ گے؟ لکھتا ہے کہ اتنی بھی طاقت محمد کو نہیں ہے جتنی طاقت میری اس لکڑی میں ہے۔ کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ٹیک لگا لیتا ہوں، ضرورت پڑتی ہے تو پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کو کھلاتا ہوں، ضرورت پڑتی ہے تو جانوروں کو اس کو بھگا دیتا ہوں۔ مطلب اس لکڑی میں کچھ طاقت ہے، اتنی طاقت بھی محمد میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جواب دیتے ہیں، اور اسی کا چربہ ہندوستان میں اسی کتاب کی نیابت کرتے ہوئے اسماعیل دہلوی لکھتا ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے، کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ جو اس نے کہا تھا اسی بات کو تھوڑا سا رنگ بدل کر، جس کا نام محمد ہے، علی ہے، وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی جواب دیتے ہیں اور اس کو بھی جواب دیتے ہیں اور پوری جماعت کو ان کو جواب دیتے ہیں، نادانو، کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو ہماری جانوں کا مالک بنایا، ہمارے مالوں کا مالک بنایا، دنیا کا مالک بنایا، آخرت کا مالک بنایا، شفاعت کا مالک بنایا ہے، اور فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا۔ ہی پر ذرا غور کرو، فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عطائے غریب نواز۔ اب اپنے خواجہ کی بات سن لو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے۔ یہ اجمیر مقدس ہے، ہم عاشقوں کا منی مدینہ ہے، چھوٹا مدینہ ہے، جھوم کے میں چھوٹا میاں مدینہ، جنت تو مدینہ میں ہے، جنت مدینہ میں ہے، اور دروازہ مکان میں دروازے سے جاتے ہو کہ کود کر چور جاتا ہے؟ مکان والا مکان میں کود کر نہیں جاتا ہے، بڑے شان سے جاتا ہے۔ ہم سنی لوگ انشاءاللہ جنت میں شان سے جائیں گے، ہم بھارت کے خواجہ کے غلام بڑی شان سے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ خواجہ کے صدقے میں ہمیں اللہ نے جنت کا دروازہ دیا ہے۔ اشارہ ہے، اشارہ۔ اور میں اکثر آپ کے بیچ میں کہہ چکا ہوں، مدینہ جانا ہے، مکہ جانا ہے، نجف اشرف جانا ہے، کربلا جانا ہے، بغداد جانا ہے، پہلے اجمیر چلے جاؤ، خالی 2 آنسو گرا کر کے دیکھ لینا، فوراً خواجہ مدینے کا بھی جاتا فرما دیں گے۔ تو دولے گنبد سے آواز آئی، انوار احمد قادری، جب اس گنبد والے کا، ملکیت کا، شان کا، پاور کا یہ حال ہے تو مدینے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے گدا جب بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اجمیر مقدس ہے، ہم عاشقوں کا چھوٹا مدینہ ہے۔ بولو بولو۔ میں مدینہ شریف میں لفٹ میں تھا، ہوٹل میں ٹھہر، اوپر سے نیچے آ رہا تھا، لفٹ میں 2-3 عورتیں تھیں، 2-3 ہم لوگ بھی تھے۔ عورتوں کو ہم نہیں جانتے تھے، لیکن تھی ہندوستانی۔ تو لفٹ کبھی کبھی جب چالو کرو تو کھٹ سے ہوتی، کچھ خرابی ہو تو لفٹ میں آواز آئی کھٹ سے اور جھٹکا لگا، تو ایک عورت کی آواز سے نکلا، منہ سے نکلا، یا غریب نواز۔ میں نے اس عورت سے، بوڑھی تھی، بوڑھی عورت، میں نے کہا اے ماں میرے لیے دعا کر دے۔ جو خواجہ کا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کس کی دعا قبول ہوگی؟ میاں خواجہ ہی کا صدقہ ہے جو ہر گھر میں صدقہ نظر آ رہا ہے، اور 900 برس تقریباً گزر گیا، علی کا لال، حسن کا پیارا، حسین کا شہزادہ اجمیر میں بیٹھ کر ہم غریبوں کو پال رہا ہے،
اور انشاءاللہ قیامت کے دن پالے گا، اور قبر میں بھی ہمارا کام آئیں گے۔ حشر کے دن ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، معین تنہا جنت میں نہ جاؤ، اپنے چھٹی منانے والوں کو لے لو اور سب کو ساتھ میں لے کر جنت میں جاؤ۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور اپنے اعلی حضرت پیارے رضا، زور سے بولو، اچھے رضا کا پیغام سنو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ سید عبدالحق صاحب قبلہ قادری چشتی تھے، حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے، حضرت صدور شریعہ کے مرید تھے، اور 40 سال تک اجمیر شریف رہے۔ 14 سال تک میں نے بارگاہ خواجہ میں واز کہا ہے، تقریر کیا۔ میں ان کو پہچانتا نہیں تھا، میرے بغل کے حجرے میں رہتے، بڑا نورانی چہرہ تھا۔ ارے میاں مفتی اعظم کے خلیفہ کے چہرے پر نور نہ ہوگا تو کہاں ہو؟ مفتی اعظم کو نہیں دیکھا۔ میں 1 مہینے تک حضرت کی خدمت میں رہا۔ میرے مرشد بدری ملت چھوڑ کر آئے تھے اور فرمایا تھا کہ جب تک حضرت اجازت نہ دے نہ مت جانا۔ رہتا تھا، جب بھی مرید کرتے تو پکڑ لیتا، اور کبھی کبھی جب تنہا بیٹھے ہوتے تو میں ہاتھ میں ہاتھ دیتا، حضور ایک بار اور مرید کر لیجئے نا۔ تو سرکار مفتی اعظم کی رحیمی ایسی تھی، مسکراتے، مرید بھی کرتے، اور جب بھی دیا تو 5 روپیہ دیتے۔ میاں یہ ہمارے تمہارے پیر مرشد اعظم حضور مفتی اعظم ہیں، تو رسول اعظم کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ نے تاج شریعہ کو دیکھا ہے، تاج شریعہ کا دیکھنے والا برملا کہہ سکتا ہے کہ جب بدر الطریقہ تاج الشریعہ حضور اختر رضا کا چہرہ چاند جہاں شرمندہ نظر آتا ہے تو مفتی اعظم کا چہرہ کیسا ہوگا، اعلیٰ حضرت کا چہرہ کیسا ہوگا، خواجہ کا چہرہ کیسا ہوگا، غوث العظم کا چہرہ کیسا ہوگا، حسن حسین کا چہرہ کیسا ہوگا، علی کا چہرہ کیسا ہوگا، ابو بکر عمر کا چہرہ کیسا ہوگا، اور جب یہ غلاموں کا چہرہ ہے تو رسول اللہ کا چہرہ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اجمیر شریف میں ایک کشمیری بابا رہتے تھے، ان کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی، مجھے ان سے ہو گئی۔ وہ دیوانے تھے، بڑے بڑے بال تھے، میری محبت ایسی ہو گئی کہ میں جو کچھ ٹوکتا تو وہ برداشت کرتے، ورنہ ڈرتے تھے لوگ، بڑے جلالی اور اللہ والے تھے، ولی تھے۔ میں نے ایک دن کہا حضرت یہ جو آپ کے زلف ہے یہ تو حدیث شریف کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اتنا لمبا بال نہیں ہونا چاہیے، اور یہ آپ کے انگلی میں 2-3 انگوٹھی ہے۔ تو فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں انگوٹھی کے بارے میں، جب نماز پڑھتا ہوں تو ایک ہی پہنتا ہوں، اس لیے کہ بریلی والے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ مرید نہیں ہے، شاگرد نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک دن ہمارے مرید لوگ کچھ سونا دے کر گئے، تو میں نے سوچا کہ یہ سونا حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، لوں کہ نہیں لوں، اور میں نماز پڑھ کر درود شریف پڑھ کر سو گیا کہ مجھے خواب میں بتایا جائے۔ یہ ہے اصل میں استخارہ، وہ استخارہ نہیں ہے کہ انگلی یوں رکھ دیا اور کہہ دیا کہ یہ ہے آج کل جیسے ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ جنات نہیں ہے تو جنات بتا دیا، بھوت نہیں ہے تو بھوت بتا دیا، آدمی تندرست ہے کوئی بیماری ہے اس کو جادو بتا دیا، سب گنہگار ہوں گے۔ اگر علم نہیں ہے تو اللہ کی مخلوق کو، رسول اللہ کی امت کو دھوکے میں مت ڈالو، یاد رکھو، خاص طور پر ارباب منبر توجہ فرمائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے استخارہ کیا، بڑے نیک دل تھے، بڑے سچے تھے، برسوں مجھ سے ملاقات ہوتی تھی، تو کہنے لگے خواب میں مجھے بشارت ہوئی کہ بریلی والے مولانا احمد رضا کی فتاوی رضویہ سے مسئلہ تلاش کر لو۔ بریلی والے مولانا احمد رضا کی کتاب فتاوی رضویہ سے مسئلہ تلاش کر لو،
اور جب میں نے ایک عالم کو کہا مسئلہ تلاش کرو تو مل گیا. تو جملہ جو ان کا نتیجہ نکلا وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ مولانا یہ غریب نواز تھے جن کی طرف سے مجھے بتایا گیا. گویا غریب نواز خود مسلک اعلیٰ حضرت کی تصدیق فرماتے نظر آ رہے ہیں. ہائے بولو سبحان اللہ. ہمارے مرشد حضور بدر ملت، ان کے 40 لاکھ جنات جو مرید تھے وہ تو مجھے معلوم ہے، اور کتنے تھے جو معلوم نہیں، وہ پتہ نہیں ہے. تو جنات ایک مسئلہ ایسا آیا کہ جناتوں کو وہ ایک صاحب آئے جو جنات ان پر تھا، بہت بڑا راجہ، بہت بڑا جنات تھا جس کی فوج کروڑوں کی تعداد میں تھی. اس کا کیس آیا تو گرفتار ہوتے تھے. گرفتار ہوں تو اس میں مشرک، یہودی، عیسائی، وہابی، دیوبندی سب طرح کے جناتوں میں ہوتے. تو گرفتار ہو کر کے آتے تو حضرت حکم سناتے. کیا حکم سناتے؟ بغداد سے حکم آیا ہے. بڑے فخر سے حضرت بدر ملت کہتے بغداد سے حکم آیا کہ سب کی گردن مار دی جائے. اگر اسلام مسلمان ہو جاؤ ورنہ سب کی گردن مار دی جائے گی. سب کی گردن. تو مسلمان ہوتے ہو کہ گردن ماری جائے. تو جو مسلمان ہو جاتا اس کو چھوڑ دیتے، اور جو نہیں ہوتا اس کو قتل ہو جاتا. رات کو سوئے ایک حضور بدر ملت، دن بھر ان پر کیفیت کیسی تھی علماء، طلبہ سب جانتے ہیں گاؤں والے. جب رات کو سوئے تو سلطان الشہداء سید سالار مسعود غازی خواب میں تشریف لائے. اعلیٰ حضرت کون ہیں، ان کا مسلک کیا ہے سمجھو. یہ سید سالار مسعود غازی اعلیٰ حضرت کے زمانے کے نہیں ہیں، تقریباً 950 برس پہلے کے بزرگ ہیں. اور کیسی شان کے مالک ہیں. سید مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، علامہ نظامی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ ہر آدھے گھنٹے پر حضرت خضر علیہ السلام سلطان الشہداء سرکار غازی کی دربار میں حاضر تشریف لاتے ہیں، قبر پر تشریف لاتے. اس لیے جو جائے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ رہے کہ حضرت خضر کے دامن کی ہوا لگ جائے. بولو زور سے بولو. یہ ہیں حضرت سلطان الشہداء حضرت غازی. اور ایک روایت میں اپنی کتاب میں بھی میں نے لکھا کہ ہند کے راجہ، سارے ولیوں کے خواجہ غریب نواز خود اپنے چند خلفاء کے ساتھ بہرائچ شریف گئے حاضری دینے. 7 میل کا فاصلہ تھا کہ حضور غریب نواز نے پاؤں سے جوتی اتار دیا اور فرماتے ہیں ایسے شہید کے دربار میں جا رہے ہیں کہ جوتی پہن کر جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. یہ ہیں سلطان الشہداء. سنو، حضور بدر ملت مشرک، یہودی، عیسائی، وہابی، دیوبندی جناتوں کو جو کلمہ پڑھ لے اسے چھوڑ دیتے، اور جو کلمہ نہیں پڑھتے اسے قتل کر دیتے. رات میں سوئے تو سرکار غازی بہرائچ والے بابا تشریف لائے اور فرمایا بدر الدین مولانا احمد رضا کے فتوے کے خلاف کرتے ہو. ان کی کتاب فتاوی رضویہ نہیں پڑھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مرتد وہابی دیوبندی توبہ بھی کر لے تو بھی وہ قتل کا مستحق ہے، اور تم چھوڑ دیتے ہو. اس میں اٹھے دن بھر رات بھر بس یہ کہیں نعرہ لگاتے تھے بدر ملت مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، یا اعلیٰ حضرت زندہ باد. جو ملتا اس سے کہتے تم بھی بولو یا اعلیٰ حضرت زندہ باد، یا اعلیٰ حضرت. عجیب نشہ طاری تھا. اور فرماتے تھے میرے اعلیٰ حضرت کے مسلک، میرے اعلیٰ حضرت کے فتویٰ، میرے اعلیٰ حضرت کی تحریر، میرے اعلیٰ حضرت کی کتاب کی تصدیق سلطان الشہداء سرکار غازی کرتے نظر آ رہے ہیں. ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. یہ اجمیر مقدس ہے. اجمیر مقدس جو بات تھی سید عبدالحق قادری چشتی صاحب نے مجھ سے بیان فرمایا. فرمانے لگے اعلیٰ حضرت حاضری دینے آئے. میں نے اپنی کتاب میں 2 بار کی حاضری لکھی ہے کتابوں کے حوالے سے، اب زیادہ بھی ہو سکتا ہے. حاضری دینے آئے تو آپ کے خلفاء مریدین کچھ خدام میں سے علماء ساتھ میں تھے. 4 قدم مزار شریف چہرے سے ہٹ کر اعلیٰ حضرت مجدد اعظم خواجہ اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو اے اعلیٰ حضرت والو کبھی قبر سے چپک کے مت کھڑے ہو، بولو انشاءاللہ.
جو سب ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. یہی ہمارے اعلیٰ حضرت کا مسئلہ ہے. یاد رکھو ہمارے بدر ملت فرماتے تھے جتنا ادب کرو گے خواجہ اتنا ہی نوازیں گے. جتنا ادب کرو گے اتنے نوازے جاؤ گے. اور اگر اندر جگہ نہ ملے تو باہر کھڑے ہو جاؤ. ایک صاحب نے عاشق نے بریلی بمبئی کے کہا کہ حضرت اندر چلیں. فرمایا اندر اور باہر سے کیا مطلب؟ کہا حضور قبر کے پاس. فرمایا میاں یہ در و دیوار جو ہے نا یہ ہمارے تمہارے لیے ہے، خواجہ کے لیے نہیں ہے. جو آیا ہے نا کہ ایک ساعت اولیاء اللہ کی صحبت 1000 سال کی طاعت بیریا سے افضل ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کتابوں میں نہیں ملے گا وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں ملے گا. اللہ والوں کی بارگاہ میں دماغ سے لے کر کے قلب تک کی صفائی ہو جاتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ در و دیوار تمہارے ہمارے لیے ہے، خواجہ معین الدین کے لیے نہیں ہے. سامنے کھڑا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں، شاہجہانی مسجد میں کھڑا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں. وہ تو جو جتنا ادب کرتا چلا جائے گا خواجہ کی بارگاہ سے اسی قدر نعمت و دولت سے مالا مال ہوتا چلا جائے گا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. زور سے اب خلفاء آپ کے ساتھ میں ہیں، مریدین آپ کے ساتھ میں، علماء بڑے بڑے مفتیان کرام، اور اعلیٰ حضرت فاتحہ پڑھتے با ادب سر جھکائے قدمین کی طرف سے آئے تھے اور قدم کی طرف سے نکلنے لگے. تو قدم کے پاس جہاں چومتے ہیں خادم اس وقت بھی بیٹھتے تھے. تو سید صاحب کہتے ہیں کہ ایک خادم نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے قدم نہیں چوما یا چادر نہیں چومی، ادب سے آئے اور ادب سے نکلنے لگے. تو وہ خادم تو آج بھی کتنے نیڈر ہیں معلوم ہے آپ کو. جب اعلیٰ حضرت بالکل اب دروازے سے باہر ہونے لگے تو بڑے زور سے کہتا ہے، یہی مولانا احمد رضا ہیں، بڑے گھمنڈی معلوم ہوتے ہیں، بڑے گھمنڈی معلوم ہوتے ہیں کہ بادشاہ کا قدم بھی نہیں چوما. تو سید صاحب کا کہنا تھا کہ اعلیٰ حضرت پر ایک کیفیت طاری ہو، بڑی سرعت جلدی سے آئے اور قدم میں ڈھیر ہو گئے. کافی دیر تک قدم میں پڑے رہے، آنکھوں سے آنسو جاری رہا. اور جب اٹھے تو سید صاحب کو کچھ نظرانہ دیا اور یہ کہتے ہوئے پھر پیچھے پلٹ کر کے چلے کہ گھمنڈ میں نہیں، ادب کے ساتھ میں ایسا کر رہا تھا. میرے ہاتھ اس کہاں قابل تھے جو میں اس دروازے کو لگا، اس جگہ کو لگاتا. آپ کے کہنے پر میں سرکار کے قدموں میں گر گیا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہیں ہمارے تمہارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی، اور آج ہمارا اور حال آپ کا کیا حال ہے. اور اس کا مقصد ہے کہ ہم پیغام اعلیٰ حضرت کو سمجھیں. عرس منانے کا مقصد ہے تعلیمات اعلیٰ حضرت کو سمجھیں. عرس کا مقصد ہے کہ اعلیٰ حضرت کے راستے کو سمجھیں، اعلیٰ حضرت کے مسلک کو سمجھیں. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو بتاؤ اعلیٰ حضرت خوش ہوں گے؟ اگر ہم روزہ نہیں رکھتے اعلیٰ حضرت خوش ہوں گے؟ اگر ہمارے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں تو کیا اعلیٰ حضرت خوش ہوں گے؟ اگر ہم صحیح زکوٰۃ نہیں نکالتے تو کیا اعلیٰ حضرت خوش ہوں گے؟ اگر ہم ماں باپ کا ادب نہیں کرتے تو اعلیٰ حضرت خوش ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کل میں نے اپنی تقریر میں بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت اپنے والدہ کے سر میں تیل ڈال رہے تھے جب ایک وفد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا. اللہ اکبر. آج چھوٹا سا مولانا یا دولت مند ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی خدمت کو عیب سمجھتا ہے، مگر وارے اللہ جس کو جتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے وہ ماں کے قدموں کو چومنا سعادت سمجھتا ہے، باپ کی دعا لینا سعادت سمجھتا ہے. اللہ ہم سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا پابندی بنائے، روزے کا پابند بنائے، ماں باپ کا وفادار اور خدمتگار بنائے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تعلیمات ہیں. اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں گامزن رکھے اور اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلتے ہوئے ہمیں موت نصیب فرمائے. یہ جنتی مسلک ہے، یہ ناجی مسلک ہے، یہ جنت تک لے جانے والا مسلک ہے. یہ مسلک کوئی اعلیٰ حضرت نے اپنے نام منسوب نہیں کیا، پہچان کے لیے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا گیا ہے. ورنہ دیوانگان عشق رسول حقیقت میں
یہ جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے یہ شاہ برکت اللہ کا مسلک ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت سید مخدوم اشرف کا مسلک ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت نظام الدین اولیاء کا مسلک ہے، بابا فرید کا مسلک ہے، علاؤ الدین صابر کلیری کا مسلک ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مسلک ہے، حضرت خواجہ معین الدین کا مسلک ہے، حضور غوث اعظم بڑے پیر کا مسلک ہے، امام حسین کا مسلک ہے، امام حسن کا مسلک ہے، مولا علی کا مسلک ہے، حضرت عثمان کا مسلک ہے، حضرت عمر کا مسلک ہے، حضرت ابو بکر کا مسلک ہے۔ یوں کہہ دو کہ صحابہ سے لے کر کے آج تک جتنے جو مسلک کہا جاتا ہے ان مسلک کو جب گلدستہ بنایا گیا ہے تو اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جا رہا ہے، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جا رہا ہے۔ اللہ اسی سچی مسلک پر زندہ رکھے اور ہم سبوں کو اسی پر موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری گفتگو کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔